بھٹی صاحب آپ کے بعد بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے. ڈو یو تھنک اینی بڈی ہیز ٹرائڈ ٹو میک دیئر نیم ان دا انٹرنیشنل فیشن ارینا یا کوئی کامیابی نہیں ہوا؟ پاکستان سے؟ پاکستان سے بالکل. پاکستان کا ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. یہ سیر سائیکل کی بات کر رہے تھے، اس کو بھی میں لے کے آیا تھا. بالکل مجھے پتا ہے، بڑی اچھی دوست ہے وہ، لباس کے ساتھ آئی تھی. میں اس کو سارا، ہاں، اور بہت میری بہت کلوز دوست ہے وہ سیر، ہے نا. فیشن کا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے، ہمارا سلوار قمیض ہے ایک کلچر. اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ جانا تو ویسٹرن کلوز آپ کو پہننے چاہیے. ویسٹرن کلوز پینٹیں پہنتے ہیں، چیزیں پہنتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کاپی رائٹس کا. ایک دوسرے کو آپ انٹرنیٹ پہ تصویر اتار کے بنا کے ونڈو پہ لگا دیں، وہ اس کو ڈیزائنر نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. ڈیزائنر اس کو کہتے ہیں جو اپنے سر سے چیزیں نکالے. وہ آپ بیٹھی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو کپڑا کون سا اچھا لگے گا، ان کی جولری کون سی اچھی لگے گی، کیونکہ میرا کام یہ ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ان لوگوں کو، یہ سارے بچے جو آنے والے فیوچر ہیں نا، کیونکہ میں جاتا ہوں اب زیادہ یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے، لیمپس میں، نیکسٹ یونیورسٹی، ابھی یہ پنجاب یونیورسٹی کہہ رہی تھی، کیونکہ میں بچوں کو کوئی 2000 بچوں کو میں اسپانسر کرتا ہوں خود. تو پچھلے سنڈے میں بابر علی مجھے حویلی لے کے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بچوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. تو میں ان کے لیے ایک کتاب تیار کر رہا ہوں، یہ اس کا ڈیزائن کیسے ہوگا سر. پاکستان، سید بابر علی صاحب، ہاں جی، واٹ اے گریٹ مین، ماشاء اللہ 98 اورل، لیکن ابھی تک ہے نا وہ ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے، اللہ میں اور زندگی دے. اور اتنے سمپل لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، عمدہ لوگ سر، عمدہ لوگ. اللہ میاں کہتے ہیں ہمبر رہو. سر حویلی کون سی میں لے کے گئے تھے؟ بالکل وہ پارٹی والی جہاں پہ یہ رہتے تھے، مبارک حویلی. بالکل. میں فرسٹ ٹائم گیا تھا وہاں پہ. حویلی سے کئی لوگ سمجھتے ہیں ایک مکان تھا داروغہ بارود خانہ نہیں، کا. اندر سے بہت بڑا ہے سارا نا، اندر سے کافی. مجھے بالکل پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو سارا کوئی پتہ ہے. ہاں، تو وہ پاکستان میں اتنے انٹیلیجنٹ ہمارے بچے ہیں نا، یہ بچیاں اتنی انٹیلیجنٹ ہیں نا، آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے جو اپنا گھر بنایا ہے نا، وہ آپ کو شوق ہوئے گا دیکھ کے. مطلب پینٹنگس اس لڑکے نے بنائی ہیں جو کبھی آج تک اسکول گیا ہی نہیں. یہ بچے جو کام کرتے ہیں نا ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن ان کو گائیڈنس نہیں ہے. پوٹینشیل ہے، لیکن ان کو ایک پش کی ضرورت ہے. پش کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اب دنیا کہیں کی کہیں چلے گئی ہے. آپ کا یوٹیوب نکالیں تو دنیا کہیں کی کہیں پہنچی ہوئی ہے. کہاں سے کہاں 2025 ہو گیا. آدمی وہ چکر نہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ جو بچے آگے لے کے چلے جائیں گے. ہمارے زمانے میں تو موبائل نہیں ہوتا تھا، تو ان کے پاس تو اب ہر چیز ہے، ایک سیکنڈ میں ون کلک اوے ایوری تھنگ. ہاں، تو وہ بچوں یہاں پہ جو فیوچر ہمارا یہ آنے والے بچے ہیں نا، انہوں نے لے کے جانا ہے. ہم نے تو اپنا ٹائم گزار لیا، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے بہت گائیڈنس چاہیے، ان کے لیے بڑی چیزیں اوپن ہونی چاہیے، بڑی ایسے چیزیں ہونی چاہیے ساری. وہ مجھے کسی ٹائم مجھے افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے. بس ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے بس. جی، پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن نے اس سلسلے میں کچھ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں نے تو بنا دیا تھا اس کو، اتنی بڑی یونیورسٹی، میں اور سیل وہاں پہ ہوتے تھے، تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا میں نے بنا کے آپ کو تحفہ دے دیا. اسی تو کہہ رہا ہوں، تحفے کی حالت بھی تو پتہ کریں. نہیں، تحفے کی حالت میں گیا تھا کہ 2 سال پہلے وہاں پہ نا. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ پاکستان میں. ایک مسئلہ ہے، کئی مسئلے ہیں. ایک جسٹس سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا اوپر سے فون آتا ہے. وہاں پہ یہ سفارشیں نہیں چلتی، وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں میرٹ پہ. اگر آپ نے اس بچوں کی ہیلپ کرنی ہے نا، تو آپ ان کو جنون طریقے سے جنوے چیزیں سے میرٹ پہ. کتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں بچے جن کو ان کے پیرنٹس نہیں ہے، ان کی کوئی سفارش نہیں ہے، تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ اور ان میں ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہے. بالکل، وہ بیچارے کر نہیں سکتے. بالکل، میں نے دیکھا ہے، نیڈ سپورٹ. میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں. آپ سپانسر کر رہے ہیں، آپ نے کہا. نہیں، میں 2000 بچوں کو میں سپانسر کرتا اس حوالے سے ہوں بتائیے. لیکن میں 2000 بچوں کو سپانسر آج سے نہیں میں کر رہا ہوں، کوئی 30 سال سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک شوق ہے ان چیزوں کا نا. کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں چاہتا تھا یار بچوں کے لیے یونیورسٹیز میں، یہ پنجاب یونیورسٹی، یہ فائن آرٹس، یہ بچوں کو میں سپانسر کرتا ہوں. بچیوں کی ناردرن ایریا میں ہر سال ہم 200 بچوں کی شادی کرواتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ میاں اس چیزوں پہ زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تجھے میں نے دیا تو دوسروں کے لیے بھی کر دے، ٹھیک ہے نا.
تو اللہ میاں کرے یہ ملک ہمارا بہت پیارا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے سمارٹ ہیں، سارا کچھ ٹھیک بے ہے شک نا، بے شک بے اس میں کوئی سر، شک آپ نہیں نے ہے۔ کہا کہ آپ کے بچے 3 ہیں جن میں سے 2 جو ہیں انہوں نے ماڈلنگ کے کریئر کو پرسیو کیا ہے، ہاں جی، وچ از این ایگزامپل ایز ویل کہ یو بینگ اے گریٹ فیمس ڈیزائنر انٹرنیشنلی نون، انہوں نے اپنے بچوں کو پش کیا ہے تاکہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ یہ ایک جو نوشن تھا وہ بریک ہو جائے، جو کہ ہماری آرتھوڈاکس سوسائٹی یا پاکستانی کلچر میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ایون ٹل ٹو ڈیٹ۔ ایکسیپٹنس بہت کہہ سکتے ہیں کہ اب جا کر آ رہی ہے ماڈلنگ کے حوالے سے۔ تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو اس طرح کے کسی نے کہا کہ بچوں کو ماڈلنگ کریئر میں ڈال دیا یا ایسا کچھ؟ نمبر 1 تو ان کے لیے میں نے بڑی جنگ لڑی ہوئی ہے، مجھے بڑے تھریٹ آئے تھے جب میں شروع Threat آئے تھے پہ، آپ؟ ہاں بہت سیریس آئے تھے۔ پھر گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی میں پاکستان آؤں، یہاں پہ سارا کچھ ہے نا، اس لیے کیونکہ میں چاہ رہا تھا یہ جو ہے نا یہ سیلف میڈ عورتیں ہونی چاہیے۔ سیلف میڈ اس مین مطلب اپنے میاں پہ ڈپینڈ نہ کریں، کسی چیز پہ ڈپینڈ نہ کریں، اپنا کام کریں، آپ خود سیلف میڈ بنیں، ٹھیک ہے نا، اتنی خوبصورت۔ اب میرے بچوں کی بات ہے، ان کی ماں ماڈل تھی بڑی مشہور دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ کرسچین جور کی ماڈل تھی بڑی، سارے پرفیوم سارے فیشن شو سارے وہی کرتی تھی۔ ہم دونوں نے پرومس کیا تھا ہم نے ان کی ہیلپ نہیں کرنی، خود کریں۔ میری بیٹی بھی ریسٹورنٹ پہ کام کرتی تھی، میں کہا اس کو پتہ چلے یہ پیسوں کی قدر کیا ہے، پیسوں کا پتہ چلے یہ 1 روپیہ کیسے ہم نے لے کے جانا ہے۔ فادر نے تو ڈبل زیرو سے شروع کیا تھا، نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچوں نے خود ہی ماشاءاللہ سب کیا، تو ان کا ذہن بتایا تھا آپ نے ایسے کرنا ہے، غلط چیزوں پہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ وہ جو فیشن کا بزنس ہے نا تو وہ کلب اور یہ اور سارا کچھ فنکشن سارا، لیکن ان کو سکول دیا تھا اس کی ماں نے، ایسے سکول دیا تھا۔ اسکول آف تھاٹس۔ ہاں جی بالکل، یہ امپورٹنٹ ہے، ان کو بتایا تھا سارا، انہوں نے ساری چیزیں خود ہی کی ہیں انہوں نے۔ بیٹا جو بات آپ کر رہی ہیں بشرا، میں آپ کو تھوڑی سی ایک عرض کروں اس میں، یہ بات اب بہت پرانی ہو گئی ہے۔ پاکستانی لڑکے بچے بچیاں ان کو صرف 2-3 چیزیں رہ گئی کرنے والی، میرے برا نہ مانی کا میری بات کا، میں مثال دے کے کرتا ہوں۔ ہر لڑکا جم میں زندگی گزارتا ہے، ماڈل بننا چاہتا ہے، مجھے بتائیے یہ ختم ہو گئی ہے بات کہ اب ان کو کوئی پش چاہیے، وہ آٹو پروپیلر پر چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جتنے اب گلوکار آ رہے ہیں پہلے کبھی آئے تھے؟ وہ سننے لائق ہوں یا نہ ہوں؟ آپ ماڈلنگ کی بات کرتی ہیں، گھر سے اجازت نہیں ملتی، مائیں ساتھ لے کے آ رہی ہیں کہ ماڈلنگ بتاؤ، بدل گیا ہے سب کچھ۔ اور کیا، میرے دوست ہیں خاور ریاض صاحب، بہت بڑے، انہوں نے ماشاءاللہ، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، انہوں نے ہی مجھے لانچ کیا۔ بیٹا میری بات نہیں کاٹی، میری بات بڑھا رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کے تمہارا یہ خیال تھا مجھے تمہارے متعلق پتہ نہیں ہے، مجھے اس طرح پتہ کہ تم KR اسٹوڈیو میں کیا ہے۔ مجھے بتاؤ آج میں خاور کے ہاں جاؤں، وہ کس قدر بڑے سٹار میکر ہیں۔ خاور کے پاس اس وقت ایز اے اسپیک 11 لڑکے موجود ہیں گیٹنگ ٹرینڈ ٹو بیکم میل ماڈلز، اور ان کا تعلق کہاں سے؟ ثوابی سے، زیارت سے، شنواری سے، کوہاٹ سے، علاقہ غیر سے، سوات سے۔ تو اب ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ تعلیم حاصل کر کے یہاں کچھ نہیں ملتا۔ سمجھ آئی سائرہ؟ سائرہ میرے جاننے والے بہت سارے سنگرز ہیں، رمضان سے کچھ دن پہلے، میں آپ کو یہ بتاؤں یہ پرانے ہو گئے سارے سوال کہ نہیں ملتا، بچے نہیں جانتے تھے، ماں باپ نہیں جانتے تھے، لیکن تب سوشل میڈیا کا زمانہ بھی نہیں تھا نا سر۔ میں بالکل میں زمانہ حال کی بات کر رہا ہوں، اس لیے سوال بھی زمانہ حال کے متعلق ہوتے ہیں۔ 2025 میں آ گئے تو ہمارے سوال بھی 2025 میں آ جانے چاہیے کہ سر یہ ہے کہ میں ان کے بچے کے حوالے سے ان کے بچوں کی بات اگر میں کروں، تھوڑی سی وضاحت میں دوں، انہوں نے بتایا کہ وہ میرے بچے تھے، میں پیرس میں فیشن ڈیزائنر تھا، ان کی ماں کرسچن ڈیور کی ماڈل تھی، تو انہوں نے کی مولوی بننا سی۔ سر یہی تو پوچھنا تھا جی بالکل ہے، مگر سوسائٹی جس کے اندر پہلی اویئرنیس ہو، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بہت اویئرنیس ہے،